میں ٹرپل ایس اسپیکر ہوں، شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ. آپ وقت کے شیر شاہ سوری ہیں. میری وزیر اعظم صاحب 15ویں وزارت ہے. میں ترقیاتی کاموں پہ یقین نہیں رکھتا، صرف ایک خواہش رکھتا ہوں کہ میری 72 سال عمر ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے ہاتھوں نالا لئی میرا شروع ہو جائے. اور پھر میں آپ کو میں نے وقت کا شیر شاہ سوری کہا کہ یہ چھوٹے لوگ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں میں آپ کو بہت پہلے کہہ چکا ہوں. ہم نے صرف ایک یونیورسٹی لی ہے، وہ بھی آج سرکولیشن میں ہو جائے گی. 4.5 سال میں چیف منسٹر صاحب کے مشکور ہیں. ہم نے کوئی ایسے کام نہیں کیے. ہم نے ووٹ لیا آپ کی دیانت پہ. 30-40 ہزار ووٹ ہمارا اپنا ہے، 40-50 ہزار ہم نے 1.5 لاکھ ووٹ لیا ہے. یہ 70-80 ہزار ووٹ آپ کا ہے. اور یہ چور چکے بکنے اور بکنے والے اور یہ آصف زرداری ٹائپ کے گندے پراگندے لوگ اور یہ بھگوڑے نواز شریف اور یہ شہباز شریف، میں زندہ رہوں میں مر جاؤں، یہ عمران خان صاحب کو انشاءاللہ تعالی شکست نہیں دے سکتے اور عمران خان کامیاب ہوگا. آئندہ 72 گھنٹوں میں اور زیادہ اچھی خوشخبریاں آئیں گی. میں یہ سارے بات ٹی وی پہ 7-8-10 کروڑ کی میری ریٹنگ ہے. اب تو میں ٹی وی والوں سے بھی پیسے لیتا ہوں، شیخ ہوں، اور میں ان سے بھی اپنے اشتہاروں کا حصہ لیتا ہوں. اور ابھی میں نے 2 کروڑ ڈکلیئر کیا ہے. لوگ ٹی وی سے دیتے ہیں کہ جو میں نے ٹی وی سے حصہ لیا ہے. عمران خان صاحب، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ غریب کی حالت بدلنا چاہتے ہیں؟ اگر اس ملک کے غریب کی حالت نہ بدلی تو اس ملک میں انقلاب آئے گا. اس ملک میں ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک میں شوگر مافیا ہو، آٹا مافیا ہو، گھی مافیا ہو، اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہو، حکومتیں بنا رہا ہو، آپ ٹماؤ. میں ساری زندگی میں جوانی میں چائنا کے چو این لائی کے ساتھ کمیونسٹ پارٹی میں پاکستان سے جو سب سے پہلے گیا، اور آپ کی بدولت اللہ نے مجھے یہ 15ویں وزارت دی. عمران خان صاحب، میں آپ کو ایک انقلابی لیڈر دیکھنا چاہتا ہوں. وزارت اعظمہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور یہ پچھتائیں گے اگر آپ کو نکال کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان آسانی سے گھر جائے گا. تمہیں بھی گھر لے کے جائے گا، تمہاری بھی بنیادوں اور جڑوں میں بیٹھ جائے گا. کوئی اس ملک میں سیاست نہیں ہے ان چوروں اور لٹیروں کی. وقت آنے پہ یہ اکٹھے ہو چکے ہیں. وقت ایک ایسا آیا کہ ان کا خیال ہے کہ شاید اس ملک میں یہ عمران خان کی صلاحیتوں سے واقف نہیں. میں کلوزلی آپ کو واچ کرتا رہتا ہوں. میں کلوزلی آپ پر سٹڈی رکھتا ہوں. جس طرح آپ محنت کرتے ہیں، جس طرح پلیز یہ نہ سمجھا جائے کہ میری 15ویں وزارت ہے کوئی میں وزارت کا بھوکا ہوں. بالکل نہیں ہوں جی. میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، میرے اندر جو اللہ نے گناہگار انسان روشنی دی ہے، آپ جیتیں گے. یہ اپوزیشن شکست کھائے گی انشاءاللہ تعالی. عدم اعتماد جو ہے یہ آپ کا اطمینان کا لیے ہوگا، اور یہ ساری عمر پچھتائیں گے. انہوں نے کسی سے للکارا تھا. ساری روڈ جو ہے، میرا بھائی ہے سرور خان اپنے حلقے میں لے گیا، ادھر سے ادھر ملا دی ہے. پنڈی والے یہ مسکین لاچار، 50 سال ہو گئے وزیر اعظم صاحب. صرف ایک ہی مطالبہ ہے زندگی میں کہ یہ غریبوں کے ساتھ جاتی ہے. نالا لئی، ڈھوک ہسو، رتا امرال، گنج منڈی، پیر ودائی. ہم نے ایجوکیشن دی ہے خان صاحب آپ کی وجہ سے، غریبوں کے علاقے میں دی ہے. اور جب ساری دنیا مخالف تھی اس وقت بھی ہم نے ہسپتال اور ایجوکیشن دی ہے. جو پلاٹ مجھے زندگی میں ملا لاسٹ، کیونکہ مجھے کہا کہ میں ویسے بھی چھوٹے ٹائم کا سپیکر ہوں، میں نے اس پہ قبضہ کر کے یا ہسپتال بنایا یا یونیورسٹی بنائی. کیونکہ میرا آگے پیچھے تو ہے کوئی نہیں، صرف ایک ہی عمران خان سے میری دعا بھی ہے. میرا ایمان ہے کہ آپ جیتیں گے. میرا یہ ایمان کی حد تک ہے. اور یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے پیسوں. جو آدمی پیسوں کی خاطر اپنا ضمیر بیچتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کوئی نہیں. پیسہ کام نہیں آیا. نواز شریف کیا کر رہا ہے؟ ادھر برگر ہی کھا رہا ہے، ادھر برگر اس سے اچھا ملتا ہے. کیا کر رہا ہے آصف زرداری؟ ویسے ہی جب یہ پیسے بھی ان کے کام نہیں آئیں گے. یہ خاندان انشاءاللہ رسوا ہوں گے. صرف میری درخواست ہے کہ میرے مرنے سے پہلے یہ نالا لئی پروجیکٹ بنا دیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. اسلام. اور آپ کامیاب ہوں گے. میں ابھی سے مبارکباد دیتا ہوں. یہ ریکارڈ رکھ لیں سارے ٹی وی چینل. انشاءاللہ اپوزیشن ہمارے بندے لے گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی
اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی بات ڈالے گا اور وہ واپس آ جائیں گے اور یہ اتحادی بھی ہمیں ہی ووٹ دیں گے انشاءاللہ. یہ تھوڑے دن کی بات ہے. یہ بہو سسرال کی لڑائی ہے, ساس اور بہو کی لڑائی ہے, ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. معزز حاضرین محفل، خطہ پنجاب کے سربراہ قائد پنجاب چیف منسٹر آف پنجاب محترم سردار عثمان بزدار صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب وزیر اعظم پاکستان، وفاقی و صوبائی وزرائے کرام، اراکین اسمبلی، معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم. میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان کو آج اس راولپنڈی رنگ روڈ کی گراؤنڈ بریکنگ کی اس تقریب میں شرکت پر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اہلیان راولپنڈی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک اس عظیم جو منصوبہ ہے آج انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے. ایک سروے کے مطابق جو بڑے شہر ہیں اس میں ہر 5 سال کے بعد جو ٹریفک ہے ڈبل ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ ان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ٹریفک کے مسائل سے ہوتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے راولپنڈی رنگ روڈ کا جو منصوبہ تھا وہ کنسیو کیا گیا پچھلے دور حکومت میں، لیکن یہ اعزاز پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو حاصل ہو رہا ہے کہ آج ہم اس کا کام شروع کر رہے ہیں. یہ جی ٹی روڈ سے لے کے M2 تک 38 کلومیٹر اس کی لمبائی ہوئے گی اور 33.7 ارب روپے اس پہ لاگت آئے گی اور یہ 6 لین کی موٹر وے ہوگی اور اس پہ 5 انٹرچینجز ہوں گے اور اس سے انشاءاللہ اس راولپنڈی کے اس پورے علاقے کو اور اسلام آباد کو ترقی حاصل ہوگی. یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی اور تمام جو سہولتیں ہوں گی لوگوں کو یہاں پہ حاصل ہوں گی. اور اس پہ جو کنسٹرکشن کا کام ہے FWO کے سپرد کیا گیا اور انشاءاللہ 24 ماہ کے اندر یہ جو پروجیکٹ ہے یہ مکمل ہوگا. راولپنڈی رنگ روڈ کے بعد انشاءاللہ اب سیالکوٹ میں، ملتان میں اور فیصل آباد میں اسٹڈی کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو بڑے شہر ہیں وہاں بھی رنگ روڈ بنائے جائیں تاکہ لوگوں کو ٹریفک کے مسائل ان کے کم سے کم کیے جائیں. اس کے علاوہ راولپنڈی ڈویژن کے اندر تقریباً 195 ارب روپے کے 822 جو پروجیکٹس ہیں تقریباً مراحل تکمیل کے مراحل کے نزدیک ہیں. 95% ان پہ کام مکمل ہو چکا ہے. تو یہ تمام منصوبے انشاءاللہ اس ملک کی پاکستان کے اور پنجاب کے اور خصوصاً راولپنڈی اور اسلام آباد کے عوام کے لیے انشاءاللہ یہ آسانیاں پیدا کریں گی اور پنجاب میں اس دفعہ ریکارڈ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور آپ کی سربراہی